अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। कल मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की कि हर पाकिस्तान की एम्बेसी और वहाँ का एम्बेसडर वो फॉरेन ऑफिस को इस्लामाबाद में एक सिचुएशन रिपोर्ट भेजता है, कम से कम दिन में 2 दफ़ा या जो भी टाइमिंग उन्होंने आपस में एडजस्ट की हुई है, साइफर के जरिए। यानी साइफर एक कोडेड वे ऑफ सेंडिंग अ मैसेज, एक तरीकाकार है जिसमें आप उसको कोड करके आप भेजते हैं कि ताकि दरमियान में इंटरसेप्ट ना हो जाए, कोई उसको और गैर मुतल्लका गैर ज़रूरी शख्स उसको पढ़ ना ले, उसको देख ना ले, उसको इंटरसेप्ट ना कर ले, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। 2 मुल्कों के तल्लकात उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं और डेफिनेटली आपको उस मुल्क से वो वहाँ की पल्स भेज रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन लोग हमारे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, कहाँ हमको कैसे प्ले करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस मुल्क के साथ अच्छे तल्लकात बनाने के लिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हम अपने मुल्क के लिए फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड सो ऑन, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इट। सो साइफर का कॉन्सेप्ट तो हमें समझ आ गया। अभी एक चीज़ और समझने वाली है कि दुनिया में इस वक्त 195 कंट्रीज़ हैं, जिनमें से 193 तो यूएन के मेंबर हैं और बाकी 2 जो हैं वो इसराइल और होली सी ये ऑब्जर्वर्स हैं, ये अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर नहीं हैं। सो एक और चीज़ फाइनल हो गई कि हमारे एम्बेसडर्स या हमारी एम्बेसियाँ इस वक्त दुनिया के 193 कंट्रीज़ में तो फॉर श्योर मौजूद हैं और 193 एम्बेसडर्स हज़ारों के हिसाब से आपको साइफर्स भेज रहे हैं। और वो साइफर भेज रहे हैं कहाँ पर? वो साइफर्स भेज रहे हैं आपकी फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद में। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि वज़ीर कानून हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने कल के अपने व्लॉग में उनको आज़म रफ़ीक तारड़ कहा, जो कि जस्ट स्लिप ऑफ टंग है, उनका नाम आज़म नज़ीर तारड़ है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए मैं उसका कुछ हिस्सा आपको सुनाता हूँ जिससे आपको मज़ीद क्लैरिटी आएगी। बेदरेक तरीके से इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया गया कौमी सलामती को पसे पुश डालते हुए और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं एक दोस्त मुल्क के साथ उनको पसे पुश डालते हुए, तो वफाकी हुकूमत ने सारे जो इसके पहलू थे उनको सामने रखते हुए ये मामला इंक्वायरी के लिए FIA को भिजवाया था, जो कि कानून की मंशा है। जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है उसकी और ज़ाब्ता फ़ौजदारी की मंशा ये है, रिक्वायरमेंट ये है कि इस तरह का जो भी मामला आएगा उस पर अगर आपने कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो वफाकी हुकूमत की इजाज़त होती है, फिर उसने नॉमिनेट भी करना होता है। सेक्रेटरी दाखिला को ऑथोराइज़ किया गया एज एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर और उन्होंने ये मामला FIA के सुपुर्द किया। FIA ने जब तलब किया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नियाज़ी साहब को, तो उन्होंने बजाय जाके जवाब देने के कि वो अपना मौक़िफ़ बयान करें, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया था और लाहौर हाई कोर्ट ने पहली ही पेशी पे बग़ैर हुकूमत को सुने और नोटिस किए उस पर स्टे जारी कर दिया। इंजंक्टिव ऑर्डर आ गया था लाहौर हाई कोर्ट से और ये मामला तकरीबन 6.5 माह से ज़ायद अरसा वहाँ पे स्टे की नज़र हुआ और पिछले दिनों में ही
वफाकी हुकूमत की जो दरख्वास्त पड़ी हुई थी वेकेशन ऑफ स्टे की, उसकी बारी आई, सुनवाई हुई, तो बिलाखिर वो स्टे जो है वेकेट किया गया ऑन लीगल ग्राउंड्स। मीनवाइल ये जो डेवलपमेंट हुई है कि उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उस वक्त के, जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट उनके हवाले किया मुतलका महकमे से वसूल करने के बाद, और जिनकी ये ज़िम्मेदारी थी कि वो डॉक्यूमेंट उनसे ले के वापस वहाँ पे सेफ़ कस्टडी में रखते रेलेवेंट जगह पे, उनका बयान आया जिसने तस्दीक कर दी 164 के बयान ने कि इस डॉक्यूमेंट को किन मकासद के लिए वज़ीर आज़म उस वक्त के जो थे इमरान खान साहब, उन्होंने किन मकासद के लिए उनसे हासिल किया, फिर उन्होंने क्या कहा कि इस पर किस तरह का बयानिया बनाना चाहिए और इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें और जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उससे बचा जाए। फिर उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पे ना सिर्फ उसे जलसे में लहराया, उस पर एक बयानिया क्रिएट किया गया, और फिर जिस जल्दबाजी और सूरत के साथ उस वक्त के वज़ीर कानून ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस कार्ड को इस्तेमाल किया। जी, थोड़ी सिचुएशन क्लियर हुई होगी आपके जहन में कि बेसिकली ये केस था क्या और कैसे इसको FIA लेकर चलेगी और फिर अदालत इसको कैसे लेके चलेगी। आपको याद हो कि कुछ अरसा पहले DG ISPR और DG ISI ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसे हुआ था कि DG ISI को टीवी पर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उसमें उन्होंने एक बात बहुत मज़ेदार की और बहुत सोचने वालों के लिए उसमें सोचने वाली बात थी, बहुत थॉट प्रोवोकिंग बात थी कि आपने झूठ इस रवानी और फरावानी से बोलते हैं कि तो आज इमरान खान साहब ने एक नया बयानिया बिल्ड किया। इमरान खान साहब का बयानिया बेसिकली साइफर का शुरू हुआ था अमेरिका से कि अमेरिका ने साजिश की है उनके खिलाफ, फिर उसके बाद उसमें जनरल बाजवा साहब का एडिशन हुआ, वहाँ से फिर वो मोहसिन नकवी साहब भी उसमें आ गए, फिर कुछ अरसे बाद उसमें हुसैन हक्कानी साहब भी शामिल हो गए, और आज साइफर के बयानिए ने एक नई करवट ली, और वो नई करवट बहुत मज़ेदार है। आइए आपको इमरान खान साहब की ही ज़ुबानी सुनाता हूँ। साइफर में दो मेन चीज़ें हैं, बाकी तो और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ लिखी होती है कि जी इमरान खान को आपने अदम एतमाद की वोट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाना है, और एक और चीज़ लिखी होती है कि इमरान खान ने अकेला फैसला किया कि रूस जाने का। आपको पता है रूस और तब तक जंग शुरू हो चुकी थी रूस की यूक्रेन में, तो इमरान ने अकेले ने फैसला किया, जबकि असद मजीद हमारे एम्बेसडर कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान ने अकेला फैसला नहीं किया, ये सब स्टेक होल्डर्स ने मिलकर फैसला किया था। लेकिन जो जिस तरह वो बात करता है, असद मजीद, सलाम करता हूँ मैं अपने एम्बेसडर को, वो कहता है उसके बाद जो मुझे मैसेज कि इनके खिलाफ आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, डिमार्श करना चाहिए कि इसने बड़ी गलत ज़बान इस्तेमाल की। गैरतमंद डिप्लोमेट हमारा साइफर जाता है आर्मी चीफ के पास भी, फॉरेन ऑफिस में भी, मेरे पास भी आता है। मैं जब वो देखता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ कि इसकी जुर्रत कैसे पड़ी है लिखते, ये कैसे कह सकता है। और फिर जब मैं ये देखता हूं कि ये कह रहा है एक एम्बेसडर को कि अपने प्राइम मिनिस्टर को आपने हटाना है, तो फिर मैं देखता हूं कि ये मेरे लिए तो नहीं है, एम्बेसडर तो मुझे जवाब दे है, तो मुझे कौन हटा सकता है? पाकिस्तान में मुझे कौन हटा सकता था? एक ही आदमी, जनरल बाजवा। साइफर तो जनरल बाजवा के लिए है, उससे भेजा है। साइफर तो जनरल बाजवा के लिए है, उससे भेजा है। साइफर तो जनरल बाजवा के लिए है, उससे भेजा है। जी, सुना आपने, वो साइफर तो बेसिकली जनरल बाजवा के लिए था, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं था। यानी कि सोचने की बात यह है कि
شروع میں جو بیانیہ بنایا عمران خان صاحب نے, جو سائفر لہرایا ہوا میں کہ جناب ہمارے ملک کو دھمکی لگائی, پھر آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک کو دھمکی نہیں لگائی, وہ سائفر بیسیکلی وہ آیا ہی بھیجا ہی گیا جنرل باجوہ کے لیے تھا, کیونکہ پاور ان کے پاس تھی, طاقت ان کے پاس تھی. مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کو جیسے پہلے ایکسپلین کیا کہ 195 کنٹریز ہیں, اور 195 کنٹریز میں سے آئی ایم کوائٹ شور کہ 193 امبیسڈرز 193 کنٹریز میں موجود ہیں, اور وہ روزانہ کی بنیاد پر رپورٹنگ کر رہے ہیں, میسیجز بھیج رہے ہیں, انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے ہیں, لیکن سائفر کے تحت. یہ جو سائفر وہ بھیجتے ہیں وہ سائفر GHQ نہیں جاتا. میں دہرا دیتا ہوں, جو امبیسڈر سائفر بھیجتا ہے وہ GHQ نہیں جاتا, وہ صرف آپ کی فورن آفس جاتا ہے جو کہ اسلام آباد میں ہے. اگر امریکہ جیسا ملک جس نے ساری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے, انہوں نے جنرل باجوہ کو کوئی میسج بھیجنا ہے تو وہ امبیسڈر کو بتائیں گے کہ جناب اپنے جنرل صاحب کو بتائیں کہ آپ کے وزیر اعظم کو اتار دیں. وہ ہر امبیسی میں ایک ڈیفنس اٹاچی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ فوجی ہوتا ہے, سرونگ آرمی آفسر ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے خلاف سازش کرنی ہے, کسی کو اتارنا ہے, کسی کو دھمکی لگانی ہے, کسی کو میسج دینا ہے, تو آپ ایک صحیح آدمی کو جا کر بتائیں گے, اس کے کان میں بتائیں گے کہ بھائی جان, میجر صاحب, کرنل صاحب, بریگیڈیئر صاحب, پلیز جا کے اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو بتائیں کہ عمران خان کو اتار دیں, بجائے یہ کہ ایک غلط راؤٹ استعمال کیا جائے اور ساری دنیا کو بات کا پتہ چل جائے. بہرحال عمران خان صاحب کے اندھے پیروکار اس بات کو نہیں سمجھیں گے, نہ ہی اس چیز کو مانیں گے. ایک اور بات عمران خان صاحب نے کہی, وہ بھی میں ضرور آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جس کو میسج دی تھی اس نے اپنا کام شروع کر دیا, ایجنسیز نے کام شروع کر دیا, ہمارے لوگوں کو میسیجز آنی شروع ہو گئی کہ جناب ISI کے لوگ ایکٹیو ہو گئے. مجھے ایک جب آیا, میں جنرل باجوہ کے پاس گیا, میں نے کہا آپ کا لاہور والا جو آدمی ہے وہ ہمارے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھا لیا ہے, اب آنے والی گورنمنٹ دوسری ہے, یہ شہباز شریف کی. میں جنرل باجوہ کو, وہ اچھا اس نے کہا ہے, میں ابھی اسے فارغ کرتا ہوں. جی سنا آپ نے, ہاتھ اٹھا لیا, اس کا مطلب ہے کہ وہ ہاتھ بقول آپ کے, وہ ہاتھ آپ کے سر پہ پہلے موجود تھا. اس بقول آپ کے, آپ اس ہاتھ کی چھتر چھاؤں میں پنپ رہے تھے. بہرحال سوچنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری باتیں موجود ہیں. چلتے ہیں احمد کے پاس اسلام آباد میں, اور احمد اسی سچویشن کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. آئیے ان کے پاس چلتے ہیں. جی احمد. جی ناظرین صاحب, آج ٹی وی کے اوپر جتنے بھی حکومتی وزراء تھے انہوں نے کئیوں نے پریس کانفرنس کی, اور تمام نے پریس کانفرنس کے دوران ایک ہی مدعا رکھا کہ سرکاری راز فاش کیا عمران خان صاحب نے, اور ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, اور ان کو گرفتار کر کے الیکشن جو ہے وہ الیکشن تک, یہ تو نہیں کہا کہ الیکشن تک, لیکن یہ ہے کہ نظر یہی آ رہا ہے کہ اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو الیکشن تک وہ زندہ میں رہیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن آپ عمران خان صاحب کو اریسٹ کر لیں, پیچھے سے شاہ محمود قریشی صاحب الیکشن لڑیں گے, عمران خان صاحب کو ہمدردی کا اور 10% ووٹ پڑ جائے گا. جو پچھلے دنوں ہم کنسیڈر کر رہے تھے کہ 10% ووٹ ہمدردی کا عمران خان صاحب کے اگینسٹ چلا گیا 9 اکتوبر کے واقعے کے بعد, تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر فار ایگزامپل خان صاحب کو 1 کروڑ ووٹ پڑنا ہے تو 10% کم ہو جائے گا, ان کو 90 لاکھ کا ووٹ پڑے گا, کیونکہ وہ جو 10% ہے وہ ان کو 9 اکتوبر کی کاسٹ پے کرنا پڑے گی. اور اس سے ملتے جلتے جو واقعات پچھلے دنوں میں ہوئے ہیں, جو لوگ پارٹیاں چھوڑ گئے ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں مل کے 10% کا فرق ڈالیں گے, اور یہ بہت بڑا ڈیمیج ہوگا. 10% کچھ 40 کے قریب ایسی سیٹیں ہیں جن میں خان صاحب 10% کے مارجن سے جیتے ہیں. 10,000 1 لاکھ ووٹ پڑے, دوسروں کو پڑے تو 8,000 6,000, تو یہ مارجن 40 کے قریب ایسی سیٹیں ہیں جس میں خان صاحب کو اچھا خاصا ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو اب
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کام ہو جاتا کہ خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو وہ سمپتی کا ووٹ سوے کر کے دوبارہ پھر خان صاحب کی طرف آ جائے گا. یعنی یہ آسیلیٹ کرتا ہے, یہ سمپتی والا ووٹ جو ہے تو یہ پارٹیاں بدلتا ہے, جس پارٹی کی طرف ہمدردی ہوتی ہے. اور الیکشن کے قریب ایسا ایونٹ بہت زیادہ چیزیں ٹریگر کرتا ہے. فورن میڈیا پہ آج بھی ڈی ڈبلیو پہ انٹرنیشنل خان صاحب کا انٹرویو چل رہا تھا, پورا ٹائم سبیسٹین جو بی بی سی پہ پروگرام کرتے تھے, بڑا لمبا چوڑا انٹرویو کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پکڑ لیتے ہیں خان صاحب کو تو یہ ان کے خیال میں یہ خان صاحب کی ایکٹیویٹی روک لیں گے. اس کا الٹا فائدہ ہوگا خان پی ٹی آئی کو, قاسم کے ابا کو, اور تحریک انصاف کے چیئرمین کو, اور تحریک انصاف کو. ہاں وہ نام بدل کے پارٹی بنا لیں, جو مرضی کر لیں, لیکن جو ہے وہ فائدہ پھر بھی اس کا بھی عمران خان کو ہی ہوگا, کیونکہ اس وقت جتنی بھی وہ چال چلیں گے ان کے اپنے گلے میں پڑے گی. آج بھی کہہ لیں کہ ایک ایسا کیس تھا جس پہ شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شریف کو 8 ارب کی منی لانڈرنگ سے بچا لیا گیا. تو جب سے آئے ہیں شہباز شریف صاحب اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو کیسوں سے چھڑوا رہے ہیں, بڑی آسانی سے سب کیس چھڑوا لیے ہیں. آج بھی ایک بار فارغ ہو گیا تو لوگوں کو سب یہ نظر آ رہا ہے, لوگ اتنے بندے نہیں رہے چیزوں. یہ چیز پورے پاکستان میں گھوم جاتی ہے خبر اب سوشل میڈیا کے ذریعے, اور پھر پی ٹی آئی والے بھی اس کو اٹھاتے ہیں. جی رانا صاحب. احمد, آج راجہ ریاض صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ وہ 1 اگست کو جب پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ کریں گے تو وہ پروبیبل پرائم منسٹر کا نام سجیسٹ کریں گے. میرے لیے تو یہ کافی حیرانی اور پریشانی کی بات ہے کہ راجہ ریاض صاحب بھی نام سجیسٹ کریں گے. پلس انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ہم وہ جو 20-22 بندے ہیں وہ اپنا ایک علیحدہ پریشر گروپ بنانے کا وہ لوگ سوچ رہے ہیں, کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ یا پی ڈی ایم ان کو جب الیکشن آئے گا تو وہ ان کو ٹھڈ کرا دیں گے, اور وہ پریفر کریں گے کہ وہ اپنے ہی امیدواروں کو ٹکٹ دیں وہاں سے اور ان کو چنڈی کرا دیں. تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جی السلام علیکم رانا صاحب. رانا صاحب 1 اگست کو اجلاس یا میٹنگ متوقع ہے جس میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب جو ہیں, سو کالڈ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب, اور سو کالڈ قومی اسمبلی میں جو بھی ان کی اپوزیشن ہے, وہ قائد حزب اختلاف جناب قائد حزب اقتدار کے قائد جو ہیں وہ جناب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے, اور انٹرم پرائم منسٹر کے اوپر جو بھی نام تجویز کیے جائیں گے ان پہ اتفاق کی کوشش کریں گے. تو 1 اگست میں آج تقریباً 8-9 دن باقی ہیں, 20 تاریخ آج 21 ہو گئی ہے, تو چلیں کہ 9-10 دن جولائی کے اور پھر اگست 1 اگست 10-11 دن میں یہ پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ کون انٹرم وزیر اعظم ہوگا. آج الیکشن کمیشن نے بھی واضح کر دیا کہ اگر حکومت اپنی مدت پوری کرے گی تو پھر 10 اکتوبر 11 اکتوبر تک الیکشن ہو جائے گا, اور اگر حکومت مدت سے پہلے چلی جاتی ہے تو پھر مہینہ اور مل جائے گا. اور الیکشن جو ہے وہ 2017 کی جو مردم شماری ہے اس کے مطابق ڈی لمیٹیشنز یعنی جو حد بندیاں کی گئی تھیں حلقوں کی, اسی کے حساب سے الیکشن ہوگا. کیونکہ جو نئی حد بندیاں ہیں, حد بندی کا فرق ہوتا ہے, مردم شماری میں اور زیادہ فرق نہیں ہوتا. جو بھی بندہ 18 سال کا ہو گیا ہے وہ خواہ کسی بھی مردم شماری کے تحت الیکشن ہو وہ ووٹ ڈال سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو اب 18 سال کے عمر 5 سال بعد کے اندر وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے. ووٹ ڈالنے کا اور ووٹرز کا علیحدہ طریقہ کار ہے جو ساتھ الیکشن کمیشن رجسٹریشن کرتا رہتا تھا. ابھی بھی کوئی بندہ جس کا ووٹ 18 سال کی عمر زیادہ ہو گئی ہے وہ جا کے اپنا ووٹ رجسٹر کروا سکتا ہے آٹومیٹکلی. ویسے تو ووٹ بن جاتا ہے تو ووٹ اس کا یا بن چکا ہوگا, نہیں تو جا کے بنوا لے اپنی چیز, اپنا پیش کرے کریڈینشیلز اور ووٹ بن جائے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب چیزوں کا مومنٹم الیکشن کی طرف بڑھتا جا رہا ہے, اور حکومت بھی فل تیاری میں ہے کہ الیکشن جو ہے اس کے عمل کو تیز کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے, اور 10 اگست سے پہلے یا تو قومی اسمبلی تحلیل کر دے یا پھر 12 تک خود بخود ہو جائے گی. تو یہ صورتحال ہے. 1 اگست کو فیصلہ ہو جائے گا کون ہوگا نگران وزیر اعظم. جی نا سر. پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے حکومت کو ایک الٹیمیٹم دیا ہے, ایک دھمکی لگائی ہے کہ جناب ہم 22 جولائی کو پیٹرول پمپس پورے پاکستان میں بند کر دیں گے, آپ ہمارا پروفٹ مارجن بڑھائیں. پروفٹ مارجن ایران سے جو آئل سمگل ہو کر آ رہا ہے
اور لوگ باہر سے خرید رہے ہیں, سیل بھی کم ہو گئی ہے, اور یہ پروفٹ مارجن جو کہ سیل میں 2.40% ان کا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت کم ہے, اس کو تھوڑا انکریز کیا جائے. اگر آپ نے یہ انکریز نہ کیا تو جناب ہم پورے پاکستان میں ہڑتال کریں گے اور کسی کو بھی پیٹرول یا ڈیزل میسر نہیں ہوگا. پہیہ جام ہو جائے گا, اکانومی ملک کی رک جائے گی. حکومت کو چاہیے کہ ان کو فوراً انگیج کریں. احمد سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. احمد, ہمیں تھوڑا سا فوریکس ریزروز کے بارے میں بھی بتائیے گا, سنا ہے کہ کوئی اچھی خبریں ہیں اس معاملے میں بھی. جی احمد. رانا صاحب, پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے آج اعلان کیا کہ وہ 22 جولائی کو ہڑتال کر رہے ہیں. آج 20 ہو گئی, کل 21 ہے. اگر کل مذاکرات کامیاب نہ ہوئے, 22 جولائی کو ہڑتال کر دی انہوں نے, 1 یا 2 دن کی بھی پیٹرول کی ہڑتال ہو گئی نا رانا صاحب, تو جتنی بھی اس حکومت کی کارکردگی ہے نا وہ ساری پہ پانی پھر جائے گا. جتنے بھی لوگوں کو ہمدردی کے ووٹ جو 9 اکتوبر کے واقعے کے بعد خان صاحب کے خلاف جانے تھے, وہ سارے کے سارے دوبارہ خان صاحب کی جھولی میں آ کے گر جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ حکومت کو اس وقت کوئی بھی ایسی غلطی کرنی چاہیے کہ ہڑتال پہ جانے دے پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کو. ان کو ہر صورت میں روکنا چاہیے. جو بھی وہ مانگتے ہیں کہ ہمارا مارجن, مہنگائی بڑھ گئی ہے, ہمارا مارجن کم ہو گیا, بجلی کا خرچہ فلاں وغیرہ, پیٹرول پہ اتنا ہمیں مارجن دیا جب وہ دے دینا چاہیے. 2-4 روپے سے فرق نہیں پڑے گا, لیکن ہڑتال نہیں ہونی چاہیے, بہت نقصان ہو سکتا ہے. یہ تو بہرحال کہہ لیں کہ ہڑتال کے حوالے سے تھا. فوریکس ریزرو کی بھی آج پوزیشن آئی, تقریباً 8 بلین سے کراس کر گیا پاکستانی فوریکس ریزرو, یعنی زر مبادلہ کے غیر ملکی جو ذخائر ہیں وہ 8 ارب سے بڑھ گئے. تو یہ بھی خوش آئند بات ہے, لیکن اگین اس کا ووٹ بینک پہ فرق نہیں پڑے گا. ہم چونکہ سیاسی حالات کے تناظر سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں, اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ فرق جو ہے نا وہ بہت واضح فرق نہیں ڈال سکے گا. یہ والی بات بھی یہ ملک کے لیے اچھی ہے, پاکستان کے لیے اچھی ہے, پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے بھی اچھی ہے. انٹرم گورنمنٹ جب آ جائے گی تو اس کو بہتر حالت میں ملک ملے گا, خزانہ بہتر حالت میں ملک ملے گا, خالی خزانہ نہیں ملے گا. تو یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن اگین اس چیز کا فائدہ نون لیگ کی گورنمنٹ کو اتنا نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب کے آنے کا فائدہ ضرور ہوگا, ان کی ایکٹیویٹی کا فائدہ ضرور ہوگا. پیپل پارٹی کا ووٹر جب کھڑا ہو جائے گا اور گھر گھر میں نون لیگ کا ووٹر کھڑا ہو جائے گا اور گھر گھر میں جھنڈا لگانے میں بھی کامیاب ہو جائے گا, تو پھر ووٹ بینک پہ اثر پڑے گا. لیکن اس سے فرق نہیں پڑے گا فوریکس ریزرو سے. الیکشن کے قریب لوگ جب ہوا دیکھتے ہیں نا کہ کس پارٹی کی زیادہ ہوا ہے, تو جس گھر گھر میں جب جھنڈا لگ جاتا ہے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مین فیکٹرز ہوں گے وہ نواز شریف صاحب کا آنا ہوگا, پیٹرولیم کی پرائسز ہوگا, مہنگائی ہوگی, عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی, اور اس قسم کا کوئی بھی ایلیمنٹ جو ہے یا نہ گرفتاری ہونا اور پھر عمران خان صاحب کی ایکٹیویٹی, یہ ساری چیزیں میٹر کریں گی الیکشن کے قریب, اور باقی چیزیں جو ہے وہ کم میٹر کریں گی. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, ہمیں بچپن سے ماں باپ نے پڑھایا, لکھایا, سمجھایا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو پھر 1000 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جھوٹ بولنے والے کی معاشرے میں عزت اور وقار نہیں ہوتا. سازش, مداخلت, جنرل باجوہ, محسن نقوی, حسین حقانی, اور اب ایک نیا جھوٹ. اسی سائفر کو ایک نئے گفٹ میں ریپ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا. عمران خان صاحب اس نئے بیانیے پر کتنی دیر تک قائم رہتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ جن $30,000 کی وہ بات کر رہے ہیں جو جنرل باجوہ نے حسین حقانی کو دیے, اس کا ان کے پاس کوئی ثبوت بھی ہوگا, یا ہمیشہ کی طرح وہ عدالت میں جا کر یہ کہیں گے کہ someone told me, اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ someone کون ہے تو وہ کہیں گے کہ مجھے اب یاد نہیں کہ وہ someone کون ہے. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.